بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے لواطت کی قباحت اور سزا، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ ناظرین کرام، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے آسمان ہفتم سے اپنی مخلوق میں سے 7 قسم کی اشخاص پر لعنت فرمائی ہے، اور ان میں ہر ایک پر یک کی بعد دیگری 3 بار لعنت فرمائی۔ نمبر 1، جس نے قوم لوط والی حرکت کی یعنی لواطت کی، وہ لعنتی ہے۔ نمبر 2، وہ شخص ملعون ہے جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر جانور ذبح کیا۔ نمبر 3، وہ شخص ملعون ہے جس نے جانوروں کے ساتھ بدپہلی کی۔ نمبر 4، وہ شخص ملعون ہے جس کو ماں باپ نے نافرمانی کی وجہ سے عاق کیا۔ نمبر 5، وہ شخص ملعون ہے جس نے ماں بیٹی دونوں اپنی زوجیت میں جمع کیا۔ نمبر 6، وہ شخص ملعون ہے جس نے زمین کی حدود میں تبدیلی کی۔ نمبر 7، وہ شخص ملعون ہے جس نے دوسرے کی مملوک غلام ملکیت کے دعویٰ کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر نظر کرم نہیں فرمائے گا جو مرد کے ساتھ بدپہلی میں ملوث ہوا یا عورت کے ساتھ دبر یعنی پیچھے کے راہ سے بدپہلی کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ 3 قسم کی اشخاص ایسے ہیں کہ ان کی کہنے پر بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ وہ کہے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نمبر 1، وہ مرد جو لواطت کرنے اور کرانے کے مرتکب ہوں۔ نمبر 2، وہ شخص جو کسی عورت سے بدپہلی کے کام میں ملوث ہو۔ نمبر 3، وہ شخص جو گناہوں کی رہنمائی کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ذمیوں پر ظلم ہو تو حکومت دشمن کی حکومت ہو جاتی ہے، اور جب زنا کی کثرت ہو تو قیدیوں کی کثرت ہوگی، اور اگر لواطت کی کثرت ہو تو اللہ تعالیٰ لوگوں سے دستکش اور ان کی طرف سے بھی نیاز ہو جاتا ہے، خواہ کسی بھی آفت ناگہانی میں ہلاک ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم عہد توڑتے ہیں تو ان پر خونریزی ہونے لگتی ہے، اور جب کسی قوم میں علانیہ بدکاری یعنی لواطت اور زنا شروع ہو گئی تو اس پر مرنی چھپا جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت میں جس بات کی سب سے زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط والی عمل ہے یعنی لواطت ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت جب ان 5 باتوں کو حلال کر لی تو جان لو کہ ان کی تباہی آ گئی۔ نمبر 1، جب وہ ایک دوسرے پر لعنت بھیجے۔ نمبر 2، شراب پیے۔ نمبر 3، ریشمی لباس پہنے اور بناؤ سنگار میں لگ جائے۔ نمبر 4، مرد عورتوں کو چھوڑ کر مردوں پر اکتفا کرے یعنی ان کے ساتھ لواطت کرے۔ نمبر 5، وہ عورتیں جو مردوں سے قطع نظر کر کے عورتوں پر اکتفا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قوم لوط کے پہل کا مرتکب ہو تو وہ اوپر یعنی فاعل اور نیچے یعنی مفعول دونوں ایک ساتھ سنسار کر دو۔ حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مرد دوسرے مرد کے ساتھ لواطت میں ملوث ہو تو دونوں زانی ہیں، اور اگر عورت دوسرے عورت کے ساتھ بدکاری میں ملوث ہو تو دونوں زانیہ ہیں۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مرد سے بدپہلی کرتا ہے تو وہ قوم لوط میں لکھا جاتا ہے اور قوم لوط جیسا بن جاتا ہے، اور جب مرد سے بدپہلی کرتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اور جب فرشتوں کو فاعل لواطت کرنے والا اور مفعول کی گناہوں نے جرم کرنے کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، کہ آپ زمین کو حکم نہیں دیتے جو ان کو سزا یعنی دنستا دیں، اور آسمان کو حکم نہیں دیتی جو ان پر کنکریاں برسائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، میں بردبار ہوں، مجھ سے کوئی چیز جھوٹ نہیں سکتی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس عنہما فرماتے ہیں کہ ہمیں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ میں ارشاد فرمایا، جو شخص کسی عورت یا کسی آدمی کی جائے پاخانہ میں برائی کرے گا وہ قیامت کی دن سڑی ہوئی مردار سے زیادہ بدبودار اٹھایا جائے گا۔ قیامت کی دن لوگوں کے سامنے اس کی اس بے حیائی کا چرچا کیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ آگ میں داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال ضائع کر دے گے تو اس سے کوئی مستحب قبول نہ ہوگا، نہ فرض عبادت، بلکہ اس کو آگ ایک تابوت میں بند کیا جائے گا اور آگ کے لوہے ہی کی اس پر میخ ہی ٹوک دیا جائے گی اور وہ میں لوتی کی منہ اور جسم میں گھس جائے گی۔ حضرت انس سے روایت تھے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف نہ تو اللہ تعالیٰ قیامت کی دن دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور نہ ان لوگوں میدان حشر میں باقی مخلوق کے ساتھ جمع کرے گا۔ دوزخ میں سب سے پہلے داخل ہونے والا ہوں گے، ہاں اگر انہوں نے توبہ کر لی تو جو توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ نمبر 1، مشت زنی کرنے والا یعنی ہاتھ کے ذریعے منی کو خارج کرنے والا۔ نمبر 2، پائل یعنی لواطت کرنے والا۔ نمبر 3، مفعول یعنی جس کے ساتھ لواطت کیا جائے۔ نمبر 4، شراب کا عادی۔ نمبر 5، والدین پٹنے والا یہاں تک کہ وہ پر یاد کرنے لگے۔ نمبر 6، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے والا حتیٰ کہ وہ اس کو لعنت کرنے لگے۔ نمبر 7، اپنے پڑوسیوں کی بیوی سے زنا کرنے والا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم بھی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بارش روک لیتے ہیں، اور جس قوم میں زنا عام ہو جائے اس میں کثرت سے موت ہوتے ہیں، اور جس قوم میں لواطت عام ہوتے ہیں اس میں زندہ زمین دنس دیا جانا عام ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لواطت کرنے والے دونوں سمندر کی تمام پانی سے غسل کرے تب بھی وہ ان کو پاک نہیں کر سکے گا، ہاں یہ کہ وہ توبہ بھی کر لے۔